أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدهنوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبے میں آپ سن رہے تھے اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں تسلی دی ہے اور حوصلہ بڑھایا ہے۔ اہل مکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آئے دن جو ظلم و ستم روا رکھے ہوئے تھے، آپ کو اور آپ کے چند رفقا کو جن مصائب اور آلام میں وہ مبتلا کر رہے تھے، ان حالات کے تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ آپ کی قوم جو آج آپ کی تکذیب کرتی ہے اور آپ کو جھوٹا کہتی ہے، حالانکہ آپ کو یہ جھوٹا نہیں کہتے، دراصل یہ میری آیات کو جھوٹا کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو صادق و امین مانتے ہیں، اور ایک موقع پر نہیں کئی موقع پر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اقرار کیا، اعتراف کیا، لیکن ان کو قد ہے یا ضد ہے تو میری آیات سے، جو آیات میں آپ میری پڑھ کے انہیں سناتے ہیں۔ انہی آیات کے متعلق ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ ان کو کچھ بدل ہی لیں، اس میں بڑی سختی ہے۔ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ہمارے لات عزا اور منات کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، تمہارا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہارا کچھ سنوار سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تو آخر ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، وہ سب جھوٹے، وہ سارے نالائق تھے اور سب بیوقوف اور احمق تھے، اور آپ بھی عقل مند آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ میں اپنی طرف سے تو کوئی بات کہتا نہیں، جو مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کہتا ہوں۔
اور میں اپنی طرف سے اس کو بدلنے کا بھی مجاز نہیں ہوں، کیونکہ یہ میرا تو ہے نہیں کلام، یہ کلام تو اللہ کا ہے، اور میری ذمہ داری اس کلام کو آگے پہنچانے کی ہے، نہ کہ بدلنے کی۔ ما یکون لی ان ابدل، میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس کلام کو بدل سکوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان حالات کے تناظر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، کہ آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی میرے پیغمبر نوح کو جھٹلایا تھا، اور جتنے احزاب تھے، حزب کی جمع ہے، حزب اس کو کہتے ہیں جو ایک عقیدے اور ایک فکر کے ہم نوا ہوں اور ان میں شدت اور سختی بھی ساتھ پائی جائے۔ جتنے احزاب تھے، وہ سمود ہو، عاد ہو، قوم لوط ہو، قوم ابراہیم ہو، جتنے بھی تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون ہو، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں ان کا گھرانہ اور ان کا پورا ملک کیوں نہ ہو، جتنے بھی یہ احزاب تھے، جتنے بھی گروہ اور جماعتیں تھیں، ان تمام نے ہمارے نبیوں کو جھٹلایا۔ اس لیے آپ حوصلہ کریں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اور انبیاء نے صبر کیا ہے آپ بھی صبر کریں، ان کی تکذیب کو سن کے دل برداشتہ نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب۔ یہاں صرف اتنا کہا ہے والاحزاب من بعدہم، نوح علیہ السلام کے بعد جو جماعتیں تھیں، گروہ تھے، خاندان تھے، انہوں نے جھٹلایا، لیکن دوسرے مقام پر ان کا نام بنام ذکر بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے، مکے والوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، فرعون نے بھی جھٹلایا، سمود نے بھی جھٹلایا، اور قوم لوط نے بھی جھٹلایا، اصحاب الایکہ مدین والوں نے بھی جھٹلایا، اولئک الاحزاب، فرمایا یہ ساری جماعتیں تھیں، سب کے پاس میرے انبیاء آئے، سب نے حق اور سچ کی بات کہی، لیکن تمام نے ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کا مذاق اڑایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تو ان پر میرا عذاب نازل ہوا، رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں میرا عذاب آیا ان پر۔ اس لیے اللہ کے عذاب کا ذریعہ صرف کتاب کی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ رسول کی نافرمانی بھی ہے۔ بنیادی طور پر یہ بھی سمجھ لو کہ کتاب ہی کی نافرمانی نہیں، بلکہ رسول کی، کل کذب الرسل، تمام نے الا کذب الرسل، رسولوں کو جھٹلایا انہوں نے۔ رسول کا جھٹلانا گویا اللہ ذو الجلال کو جھٹلانا ہے، اللہ کی کتاب کا جھٹلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف اللہ ذو الجلال نے انہیں بھیجا تھا، اور ان کی قوم بنی اسرائیل کی طرف، اور فرعون غرق ہو گیا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد ایک عرصہ گزر گیا، طویل عرصہ گزر گیا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال نے طور پر بلایا
پہاڑ پر بلایا کہ کتاب لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو ساتھ کچھ لے کے کتاب لینے کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ اللہ ذو الجلال نے کتاب تورات عطا فرما دی، لکھی ہوئی کتاب عطا فرما دی۔ اب سوال تو یہی ہے کہ اگر کتاب کی نافرمانی باعث جرم ہے تو فرعون کا کیا جرم تھا؟ فرعون نے کس کا انکار کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، ان کی رسالت کا انکار کیا تھا، ان کی دعوت کا انکار کیا تھا۔ اس لیے رسول کا جو فرمان ہوتا ہے، جو حدیث ہوتی ہے، اس کی تابع داری بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی تابع داری ضروری ہے۔ اور جس طرح اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی نافرمانی اللہ کے ہاں باعث جرم اور عذاب ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی باعث عذاب اور باعث جرم ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل نے غلطی کی، غلطی کے نتیجے میں وادی تیہ میں اندازہ کیجیے اللہ ذو الجلال والاکرام کے غضب کا۔ 40 سال تک اللہ نے فرمایا کہ یہ یہی بھٹکتے پھریں گے، انہیں شام جانے کا راستہ ہی نہیں ملے گا۔ قرآن مجید نے کہا اور تاریخ بتلاتی ہے، خود تورات بھی بتلاتی ہے، تاریخ بھی بتلاتی ہے کہ بنی اسرائیل اس وادی تیہ میں، صحرا میں 40 سال تک شام کا راستہ ڈھونڈتے رہے، لیکن انہیں شام کا راستہ نہ ملا۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون بھی انتقال کر گئے۔ پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا، ان کو اللہ نے پھر معاف کیا، پھر اللہ ذو الجلال نے انہیں راستہ دیا۔ ایک غلطی کی بنا پر سوچ لو، کیا غلطی کی کہ انہوں نے گاؤ سالہ کی پرست شروع کر دی۔ دریا سے نکلنے کے بعد بچھڑا بنا لیا، اس کی غلطی کی، اور اس غلطی کی یہ سزا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں؟ ہمیں کوئی راستہ مل رہا ہے؟ ہمیں بھی کوئی راستہ مل رہا ہے ہماری بھلائی اور ہماری بہتری کے لیے، ہمارے بنانے کے لیے، ہماری عزت اور ہماری آبرو کے لیے ہمیں بھی کوئی راستہ میسر ہے؟ تو جب تک 70 سال ہو چکے ہیں لیکن ہمیں بھی کوئی راستہ نہیں مل رہا، کیا ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اور اس واقعے سے عبرت حاصل کر کے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی طرف نہیں آنا چاہیے تھا؟ ہمارا حال یہ ہے، عوام اندازہ کرے، یہ آپ کے پڑوس میں کیا ہے، دبئی، اس نے آپ کے ملک کے 24 تقریباً شہروں پر پابندی لگا دی ہے کہ میں ان کو ویزا نہیں دوں گا، یہ اتنے نالائق ہے، اتنے نااہل ہے، یہ اتنے نالائق اور نااہل ہے کہ میں ان کو ویزا ہی اپنے ملک میں نہیں دوں گا۔ کیا عزت ہے آپ کے ملک کی؟ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہماری چھٹی فوج ہے ہمارے پاس، اور جناب ہم کیا ہے، مالک ہے کس کے؟ ایٹم بم کے مالک ہیں، یہ ہمارے پاس قوت ہے، لیکن عزت و آبرو کیا ہے آپ کی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ذلیل کیوں ہے، خوار کیوں ہے؟ بنی اسرائیل کی طرح ہم کیوں نہیں راستے پہ آ رہے؟ صراط مستقیم کیوں نہیں مل رہا ہمیں؟ یا ہم کتاب و سنت کی طرف لوٹتے ہی نہیں، کتاب و سنت کی طرف آتے ہی نہیں۔
ہاں ہر غلطی قبول کر لیں گے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی طرف نہیں آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ حال ہے ہمارا۔ لیکن ہم نے نہ اب تک سبق حاصل کیا، نہ یہودیوں کے اس واقعے سے کوئی سبق سیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ہے نتیجہ کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، تجدد پسند جو کہتے ہیں کہ جناب یہ تو پرانی باتیں ہیں، وہ نئی تھیوری لائے، نئی بات کریں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ بنیاد ہے تمہاری، پرانی ہی بنیاد پرانی ہی ہوتی ہے، اور بنیاد پرانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بیت اللہ کی بنیاد بھی پرانی ہے، اور ہمارے اس دین کی بنیاد بھی پرانی ہے، اور یہ پرانی اتنی ہے کہ زمین و آسمان سے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ ذو الجلال نے اس کو لکھوا دیا تھا۔ یہ اتنی پرانی ہے، ہم اس پرانی کو پرانی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، اور ہر اس بات کو قبول کیے جا رہے ہیں جو اس کے خلاف ہے، اور بات کو قبول کیے جا رہے ہیں۔ ہم لباس بدل لیں، ہم تعلیم بدل لیں، ہم اپنی زبان بدل لیں، باوجود کہ یہ پاس ہو جانے کے باوجود آپ کے عدالت میں، اعلیٰ عدالتوں میں، کہ اپنے قانون کو اپنی ملکی زبان میں منتقل کرو، لیکن کوئی ٹس سے بس نہیں ہو رہا۔ یہ جب تک ہے یہ انہی کے بھول جاتے گے، انہی کی جوتیاں سیدھی کریں گے، انہی کے سامنے جی حضوری کریں گے، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں لوٹے گا، اور اس کی سزا ہم پا رہے ہیں، اس کی سزا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے، بلکہ پچھلے دنوں ایک پرچے میں، ماہنامے میں، لاہور کا ماہنامہ ہے، اس میں ایک خبر چھپی تھی، ذرا اس کے الفاظ آپ بھی سن لیں کہ جناب اکبر ایس بابر، جو اخبارات پڑھتے ہیں، میڈیا سنتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ کس جماعت کا فرد ہے، تحریک انصاف کا اہم رکن ہے۔ اس نے کہا کہ بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت ایسی تمام سیاسی دور کی ہر قوم پرست قوتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، جو پاکستان کی قومی سلامتی اداروں کو کسی نہ کسی بہانے چیلنج کر سکے۔ کچھ مغربی ممالک کے سفارتکار اس سلسلے میں پوری طرح متحرک ہیں، اور نچلی سطحوں پر محفلوں اور نجی مجلسوں میں پختون اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تمام سیاست دانوں کو ایسی قوتوں کا ساتھ دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے، جن کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل دے کر پاکستان کے وفاق کے خلاف شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات کی طرح مطالبات کرنا ہے، اور کہتا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں اس میں اہم پیش رفت ہونے والی ہے۔ اکتوبر کے مہینے میں اہم پیش رفت ہونے والی ہے۔ آپ بھی کچھ دیکھ رہے ہیں اکتوبر میں یا نہیں دیکھ رہے؟ یہ 1 مہینہ پہلے بات کہی تھی اس نے، اور اس مہینے کی یکم کو یہ پرچہ چھپا اور ہمارے پاس آیا۔ اب بتلائیے یہ نتیجہ ہے، اسلام نے تو تمام مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کیا، لا فضل لعربی ولا عجمی ولا لاسود ولا لاحمر علی الاسود، کلکم من بنی آدم
فرمایا خطبۃ حجۃ الوداع میں کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت صرف دین کی وجہ سے ہے، اسلام کی تابع داری کی وجہ سے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، ایک باپ اور ایک ماں کے بیٹے ہو، یہ ہے عالمی قانون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پر دیا تھا۔ نبی علیہ السلام عموماً فرمایا کرتے تھے المسلم کالجسد الواحد، کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، اگر اس کی ایک آنکھ کو تکلیف ہو سارا جسم متاثر ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہو سارا جسم متاثر ہوتا ہے۔ فرمایا یہی مثال مسلمان کی ہے، پورے دنیا میں کہیں ایک جگہ مسلمان کو تکلیف ہو، تمام مسلمانوں کو تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اور جب مسلمانوں کو یہ تکلیف محسوس ہوتی تھی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں کے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن جب ہم نے یہ تکلیف محسوس کرنی چھوڑ دی، اپنی نفس و نفسی پڑ گئی، مسلمانی اسلام کا نام ختم ہو کے رہ گیا۔ اب ہم اپنے آپ کو بچانا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ اب ہمیں اپنے آپ کو بھی، ہمارے رہنما نے کہا پہلے ہم پھر کوئی اور، اب ہم بھی موجود نہیں ہے، وہ بھی خطرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تیری بربادیوں کے قصے ہیں جناب ان لوگوں میں، ان ایمانوں میں۔ سوچے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آئے، یہی ایک راستہ ہے اللہ کی قسم، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ آپ جو بھی شکل بدل لیں، لباس بدل لیں، اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ تم جو کچھ بھی بدل لو، لیکن جب تک یہودی اور عیسائی نہیں بنتے تمہیں وہ معاف نہیں کریں گے، تم پر راضی نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ جس کی بات سچی ہے غلط ہو سکتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے مسلمان بنو، یہود و نصارہ کے ہم نوا نہ بنو، مسلمانوں کے ہم نوا بنو۔ اور یہود و نصارہ کے بعد اگر اقوام متحدہ میں تم جا سکتے ہو تو مسلمانوں کی ایک اقوام متحدہ کیوں نہیں بن سکتی، کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ لیکن وہ بنانے والے بنانے نہیں دیتے، اس طرف ان کو آنے نہیں دیتے، افراتفری ان کے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، اپنے تحفظ کا ڈور ان کے دلوں میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات تو یہ کر رہا تھا کہ پہلوں کی تباہی بھی رسول کی نافرمانی میں ہوئی، اور آج بھی تباہی اور بربادی اور مسلمانوں کی ذلت پستی وہ رسول اللہ کی نافرمانی میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، دیکھ لو، فرمایا کہ ایک حد اللہ کا ایک فرمان وہ نافذ کرنے پر اللہ اتنی رحمت کی بارش برساتا ہے کہ جناب رات کو بارش ہوتی ہے، دن کو لوگ کاروبار کرتے ہیں، فصلیں لہا اٹھتی ہے، زمین خشک زمین بنجر وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ایک حد نافذ کیے ہوئے، ایک حکم پر عمل کیے ہوئے، اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری نافرمانی کر کے، میری حکم کی خلاف ورزی کر کے تم کبھی عزت نہیں پاؤ گے، تم اللہ کے ہاتھوں ذلیل اور رسوائی ہوگے، اور ہو رہے ہیں۔ پہلے قوموں کے پر عذاب کس نتیجے میں ہوا؟ کذب الرسل
رسولوں کو جھٹلایا انہوں نے اور اس کا مزہ چکھا. آج بھی ہم رسولوں کو ہی نہیں سید الرسل کو جھٹلا رہے ہیں. سید الرسل کو جھٹلا، خاتم النبیین کو جھٹلا رہے ہیں. ویسے ہم خاتم النبیین پر مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں. ویسے ہم نبی علیہ السلام کی مدحت میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر تیار نہیں ہے تو آپ کی تابعداری کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ جو کچھ کرتے رہے، سیرت پہ جلسے کرتے رہے، جلوس نکالتے رہے، بڑے ڈالتے رہے، لیکن جب تک اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اطاعت نہیں کریں گے، ان سیرت کے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے. اس لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے سمجھ لیے دی ہے نا آیات میں. جہاں نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، وہاں قوم کو خبردار کیا ہے کہ دیکھ لو یہ مکے والوں نے بھی کس کی تکذیب کی تھی؟ میرے نبی محمد کی تکذیب کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا انجام انہوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اور مکے والوں نے، سرداروں نے، جو بڑے بڑے سردار اور شکوک مانے جاتے تھے، اللہ نے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو، ان چودھریوں کو، ان نمبرداروں کو، ان سرمایہ داروں کو جو کہتے تھے نانو اکثر و اموالوں و اولادہ، سرمایہ داری ہے نا، ان سرمایہ داروں کو غریبوں کے ہاتھوں مرواؤں گا، اور جس طرح ہاتھیوں کو ابابیلوں سے مروا دیا، اسی طرح عبداللہ بن مسعود جیسے کمزور ترین صحابی کے ہاتھوں ابو جہل کو مروا دیا. یہ اللہ کی قدرت کامل ہے، وہ نشان عبرت بنے. اللہ نے فرمایا ہے سورۃ توبہ میں کہ میں تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دوں گا، میں ان پر عذاب نہیں دوں گا. آپ حیران ہوں گے وہ کہا کرتے تھے، وہ کہا قومیں کہا کرتی تھی وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب. عذاب سے ڈرا رہے ہو، عذاب سے ڈرا رہے ہو، آئے عذاب آئے. دیکھیے تمرد، تکبر، شیطنت کی کتنی انتہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ جس سے شب و روز جاتے ہو عذاب آتا کوئی نہیں. ابو جہل نے اور اس کے ہمنواؤں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہا تھا ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یہ بدر جاتے ہوئے اس نے کہا، کہتا ہے یا اللہ جو محمد کہتے ہیں اگر یہ حق ہے ہم سے یہ قبول نہیں ہوتا، پتھر برسا دے ہمارے اوپر سے، کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، ہم سے بزرگوں کی توہین نہیں سنی جاتی. یہ نہیں کہا کہ ہمیں اللہ ہدایت دے دے. فرق سوچئے، فرق کا سوچ کا فرق کا کتنا ہے. یہ نہیں کہا ان قوموں نے، نہ نبی علیہ السلام کے مد مقابلین نے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، سب کہتے ہیں نا یا اللہ ہمیں ہدایت دے. اگر یہ سچی بات ہے تو ہمیں قبول کرنے کی توفیق دے دے. لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا عجل لنا، جلدی عذاب آ جائے. یہی بات مکے والوں نے کہی. سب کا ایک ہی، کفر کا ایک ہی مزاج ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ کفر کا مزاج ہمیشہ یکساں رہا. اللہ ذو الجلال نے پہلوں کے بارے میں بھی فرمایا اور نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا لا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ اشمئزت قلوبہم. جب تو ذکر کرتا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تو ان کے دل گر جاتے ہیں. چھپ گیا. کہاں گیا بزرگ ہمارے؟ اشمئزت قلوبہم، ان کے دل بھیگ جاتے ہیں، گھٹن محسوس ہوتی ہے. یہ ہم سے گستاخی برداشت نہیں ہوتی.
سب کا یہی مزاج، اور آج بھی یہی مزاج ہے، کوئی فرق نہیں، آج بھی یہی مزاج، لیکن اس مزاج کو بدلو، سوچو، فکر کرو اس پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کو اولویت دو، اپنے گھروں میں بھی، اپنے ماحول میں بھی، اپنے کھانے پینے میں بھی، اپنے لباس میں بھی۔ نبی علیہ السلام نے کو اللہ ذو الجلال نے ہمارے لیے اسوہ بنایا، نمونہ بنایا، ہر معاملے میں نمونہ بنایا، اور کون سا عمل ہے جو نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ہمارے لیے مخفی ہے؟ بتلاؤ۔ آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا بال و براش کرنا، آپ کا وضو کرنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا جہاد کرنا، آپ کا حکمرانی کرنا، کون سا مرحلہ ہے جو آپ کا مخفی ہے؟ آپ نے تو فرمایا لیلھا کنہارھا ترکتکم علی الملۃ البیضاء، روشن ملت تمہیں دیتے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ اس کو چھوڑ کے اندھیرے میں کامت توڑیے، ضلالت کی طرف آنا، گناہوں کے پیچھے چلنا، ان کو اپنا منجا و ماوا بنانا، ان کو اپنا خیر خواہ اور بہی خواہ بنانا، ان کو اپنی عزت اور ذلت کا ذریعہ سمجھنا، اور ذلت اور عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، یورپ اور امریکہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کے ہاتھوں میں عزت نہیں ہے، نہ وہ تمہیں عزت دیں گے، قرآن کہتا ہے نہ وہ تمہیں عزت دیں گے، جب تک تم یہودی یا عیسائی نہ بنو، جو کچھ بھی کرتے رہو، روز بوٹ پالش کرو، ویلکم کرتے رہو روز، لیکن یہ تم پر کبھی راضی نہیں ہوئے، یہ تو راضی نہیں ہوئے، اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے ہم نے اپنے رب کو بھی ناراض کر دیا، نہ یہ راضی نہ وہ راضی، نہ یہ راضی نہ وہ راضی، یہ نتیجہ ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آؤ اللہ کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کے رسول سے بہتر زندگی اللہ کی قسم کسی کی نہیں، اللہ کے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ خود اللہ نے قرار دی ہے، ہمیں وہی طریقہ ہے اپنے لباس کا، اپنی وضع قطع کا، اپنے کھانے پینے کا، پینا ہمارے ہاں کیا ہے؟ معمولی سی بات ہے، بڑی ڈھائی سے پانی کا گلاس پکڑے دائیں ہاتھ سے اور جناب پیے بارد میں بائیں ہاتھ سے، کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بائیں ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے، ہم شیطان کے ہم نوا دوبارہ کر لیتے ہیں بننا، اللہ کے رسول کا تابعدار ہونا ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے کہا میرا ہاتھ نہیں اٹھتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا قدر اللہ لک، اللہ تمہیں قدرت ہی نہ دے، آئندہ کیا ہوا دایاں ہاتھ شد ہو کے رہ گیا۔ اسی وقت اللہ ذو الجلال نے اپنے رسول کی نافرمانی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان اس کو بنا دیا، لیکن ہم بائیں ہاتھ سے ہم اس کو سمجھتے نہیں معمولی بات، اور جس فعل کی نسبت شیطان کے ساتھ ہو تو وہ ساتھی کس کا ہے؟ وہ رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو شیطان کا ساتھی ہے، وہ تو شیطان کا ساتھی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنے آپ کو بدلو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھی بنو، شیطان کے ساتھی اور شیطان کے ہم نوا کس کے ساتھی نہ بنو۔ آپ مجھے بتلائیں کہ کیا یہ یہود و نصارہ، ہنود و یہود، کیا یہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں یا نہیں؟ ایمانداری سے سوچیں، کیا یہ شیطان کے پیروکار ہیں یا نہیں؟ جب یہ شیطان کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں ان کا پیروکار نہیں بننا چاہیے، ورنہ ہم بھی شیطان کے پیروکار ہوں گے۔
کلمہ پڑھتے بھی رہے، کام کریں گے وہی جو شیطان کرے گا، عمل وہی کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی مولوی میں چھوٹی چھوٹی گلا سے، اوے بھائی وہ چھوٹی نہیں ہے جس کی نسبت رسول اللہ سے جڑ جائے، وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ عمل معمولی نہیں ہے، وہ عمل باعث فخر ہے، باعث افتخار ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے رسول کے عمل کے مطابق ہے۔ اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھے، آپ کا تابع دار بنائے، اپنی کتاب کا تابع دار بنائے۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں جا نکلی، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رسولوں کی نافرمانی کا نتیجہ یہ ہے، انہوں نے نتیجہ بھی دیکھا اور آپ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ جو میں نے اقتباس سنایا ہے، آج اپنے آنکھوں سے اکتوبر کا ماحول دیکھ رہے ہیں، اور آگے کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس سے خوف آتا ہے، اس کے انجام سے اور اس کے نتیجے سے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔